السلام علیکم، میں ہوں خباب سجاد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹاپک یہ ہے کہ جو میں پڑھوں گا یہ ایک صحابہ کا واقعہ ہے، اور اس ٹاپک کا نام ہے غیبی مدد۔ حدیث نبوی میں ایک بڑے عالم اور استاد امام حسن بن سفیان نصفی رحمۃ اللہ، جو بہت عابد اور زاہد بھی تھے، زبانہ طالب علمی میں 9 طالب علموں کے ساتھ طالب علم حدیث کے طالب علم تھے، اور شیخ صاحب انہیں آہستہ آہستہ علوم پڑھا رہے تھے۔ یہ ہر روز آپ کو پتہ ہے مدرسوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ایک دن ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو اب آپس میں ایک دوسرے سے سارے جو تھے صحابی تھے یہ سوچ رہے تھے کون باہر جا کے بھیک مانگے۔ تو اتفاق ایسا ہوا انہوں نے قرآن اندازی کی، اور اس قرآن اندازی میں امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ کا نام نکل آیا۔ تو پھر اب انہیں جانا تھا، ظاہر ہے قرآن اندازی میں نام نکلا تھا، بھوک بھی تھی، پریشانی بھی تھی۔ امام حسن بن سفیان رحمۃ اللہ نے بجائے باہر جانے کے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، مسجد کے ایک کونے میں جا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دی کہ اللہ فضل کر دے، میں کسی کے تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ ابھی وہ سجدے میں دعائیں کر ہی رہے تھے کہ ایک خوش پوش شخص نوجوان جو مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے پوچھا حسن بن سفیان کون ہیں؟ حدیث کی طرف ان کا اشارہ بھی کیا گیا۔ امام صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور جلدی سے کہا وہ ہیں۔ نماز مکمل کی، نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا شیخ صاحب، مجھے مصر کے موجودہ حکمران امیر ابن بطوطہ ابو عباس ترکی نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، اور وہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور آپ کے حالات سے بے خبر رہنے کی معافی چاہتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ وہ اپنی اس کوتاہی پہ معذرت چاہتے ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں بنفس نفیس خود حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے کچھ مال، کچھ کھانا، کچھ پیسے، کچھ درہم، جو بھی اس ٹائم کا تھا وہ بھیجا ہے۔ اور اس شخص نے وہ تھیلی ان کے سامنے رکھ دی۔ اصحاب حدیث جاں فروز تعاون پا کر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے نوجوان سے پوچھا امیر ابن بطوطہ کو ہمارا خیال کیسے آیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو اللہ طاقت دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ پھر غریبوں سے تو بہت مشکل سے، ایک تکبر میں کئی لوگ آ جاتے ہیں۔ بہرحال تو صاحب نے اس سے ذکر کیا، پوچھا کہ اس کو کیسے ہمارا خیال آیا۔ نوجوان نے بتایا کہ امیر آج دوپہر کو قیلولہ کر رہے تھے، دوپہر کا کھانا کھا کے سو رہے تھے۔ خواب میں ایک نیزہ بردار گھوڑا سوار دکھائی دیا جو ہوا میں تیرتا ہوا امیر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر ان کے پہلو میں نیزے سے کچھ لکھوایا، باروز میں کہا اٹھو حسن بن سفیان اور اس کے ساتھیوں کی مدد کرو۔ کس کی مدد کرو؟ ابو بن سفیان کی مدد کرو، وہ فلاں مسجد میں 3 روز سے بھوکے ہیں۔ امیر بیدار ہوئے، انہوں نے فوراً یہ دینار دے کر مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ اسے کہتے ہیں غیبی مدد، جس کی ہمیں تلاش ہے آج کل کے دور میں۔ یہ اصل غیبی مدد ہے۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، مسجد میں مانگیں، گھر میں مانگیں، کونے میں مانگیں، کسی بھی مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور غیبی مدد مانگیں، کیونکہ اسباب اور چیز ہوتے ہیں، غیبی مدد اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے خاص طور پہ آپ پہ اتاری جائے۔ کوئی دوست آپ کی مدد کرتا ہے، وہ غیبی مدد ہے۔ کوئی رشتہ دار کوئی آپ کی مدد کرتا ہے، وہ غیبی مدد ہے۔ کوئی افسر آپ پہ مہربان ہوتا ہے خواہ مخواہ، وہ غیبی مدد ہے۔ تو اللہ کا ذکر کریں اور اللہ سے اس کی مدد کے طلبگار رہیں، اور اس سے بار بار کہیں اللہ ہماری غیبی مدد عطا فرما، اللہ ہماری غیبی مدد عطا فرما۔ وہ انشاءاللہ ضرور فرمائے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔